میت کے گھر کھانا تقریباً علماء کا فتویٰ ہے کہ بدعت ہے۔ جریر ابن عبداللہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة، یہ جو نوحہ خوانی جو شریعت نے حرام کی ہے، یہ میت کے گھر اکٹھے ہو جانا اور پھر یہ کھانے پکانا، یہ ہم اسی کو دور جاہلیت کی اسی رسم میں سے سمجھتے تھے۔ کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی یہ دعوت نہیں ہے، کوئی یہ اس موقع پر برائے مہربانی اس چیز کو ختم کیجیے، برائے مہربانی ختم کیجیے، کوئی اس موقع پر اہتمام مت کیجیے۔ یعنی ہمارے ہاں کا ماحول پھر شاید ہلکا ہو، ہمارے ہاں تو جس گھر میت ہوتی ہے تو چلو اس کے کوئی قریبی رشتہ دار یہ کام کر لیتے ہیں جن کو شدت کا غم نہیں ہوتا، کوئی تایا چاچا اوپر آگے پیچھے، وہ کھانا پکوا لیا کہ چلو تدفین کے بعد واپس آئیں گے۔ تو اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں آخر میں، آپ ذرا باہر نکلیں اپنے شہر سے، یہ ذرا آس پاس کے علاقوں میں آپ جائیے، بعض حضرات جو ہیں ان کے گاؤں کے اندر کیا حالت ہوتی ہے، جس دن میت ہوتی ہے اس دن سے لے کر 3 دن تک پورے گاؤں میں کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا، اور سارا کا سارا گاؤں دونوں ٹائم کا کھانا آ کر اس میت کے گھر سے کھاتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ وہ کوئی اچھے کھاتے پیتے نہیں تھا، وہ اللہ کی اس کے اوپر یہ مال کے حوالے سے معاملہ نہیں تھا، رحمت والا غریب آدمی تھا، تو وہ یہ جو خالی چاول اور چھولے کی دیگ ہوتی ہے یہ اس نے 3 دن تک بنوائی، پورا گاؤں کھاتا رہا، 1.5 لاکھ کا مقروض ہو گیا باپ کے مرنے پہ، اپنے والد کے اس دنیا سے رخصت ہونے پہ 3 دن اس نے پورے گاؤں سے۔ آپ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ بھی آدمی شریف نہیں ہے، جب کسی دوسرے کے گھر میت ہوگی نا 3 دن یہ بھی جا کے پورا بدلہ لے کر آئے گا، کیونکہ رسم بنی ہوئی ہے جس کے گھر میت ہو اس نے کھانا کھلانا ہے، پورے گاؤں کو کھلانا ہے، سارے رشتہ داروں کو کھلانا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے، حرام ہے، بدعت ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کے اوپر وبال بننا۔ اور اگر یہ کیفیت ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا پکوا لیتا ہے، یہ بھی دعوت کی شکل نہ ہو۔ پہلے تو آواز بھی لگاتے تھے نا لوگ تدفین کے بعد قبرستان کے اندر، اور جنازے کے وقت کے جی کھانا کھا کر جائیں، ٹکڑا توڑ کے جائیں، مختلف لوگوں کے رواج ہیں، برائے مہربانی یہ نہ کریں، یہ اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں۔ صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے دیکھا جن کے گھر میت ہوئی تھی، جس کے گھر کوئی فوتگی ہوئی تھی، وہ غم میں ہے، کسی کا والد واقعتاً آپ کو غم نظر آ رہا ہے، اور اس غم میں وہ کھانا نہ بنا سکے گھر میں، خود وہ کھانے کے خود کیفیت میں ہی نہیں ہے، تو کوئی بھی ان کا پڑوسی، کوئی بھی رشتہ دار ان کے لیے اہتمام کر لے، ان کے لیے اس وقت صرف بنا کر لے آئے، ان کو بٹھا کر کھلا دے۔ وہ تو نہیں کھا پائیں گے، کچھ دلاسے کے طور پر، ایک تعزیت کے طور پر، ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی 1-2 لوگ ہوں۔ اگر وہ یہ سوچ کے، جو کہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی، شہادت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعوا لآل جعفر طعاما، یہ ان کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا لو، ان کو اس غم نے بھلا دیا ہے، یہ کچھ کھانے پینے کی طرف توجہ ہی نہیں گئی، کچھ ان کی کیفیت ایسی ہے۔ صرف اتنا ہے جس کو ہم نے اتنا کر دیا ہے، جو تھا غم کو ہلکا کرنے کے لیے، ان کے دلاسے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے، کہ ان کو کھلا دیا جائے، اور وہ بھی اس کیفیت میں جب غم نظر آ رہا ہو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی بزرگ تھے، کئی سال سے بیمار تھے، تو اس میں جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو عام طور پہ وہ غم کی کیفیت نہیں ہوتی، وہ شدت غم نہیں ہوتا، اس میں انسان کھانا بنا بھی سکتا ہے اور کھانا کھا بھی سکتا ہے۔ اپنے گھر کا چولہا جلائیے، 3 چولہے بند رکھنا سوگ کی یہ کیفیت شریعت میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا یہ غم نہیں ہے، اس رسم کو توڑیے، اس بت کو توڑیے، چولہا جلائیے، کھانا بنائیے، کھانا کھائیے، کوئی اجتماع نہ کیجیے، کوئی محفل نہ لگائیے، کوئی لوگوں سے تعزیت وصول کرنے کے لیے نہ بیٹھیے، کوئی اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی باتیں نہ ہوں، کوئی مل گیا، کوئی آ گیا، کسی کو پتہ چل گیا، کسی نے فون کر لیا، کہیں ملاقات ہو گئی، کسی نے آ کر آپ کو تعزیت کے الفاظ کہہ دیے، یہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اہتمام میری طرف سے نہ ہو، جس کے گھر میت ہوئی ہے، یہ چیزیں، یہ کھانے کا اہتمام، یہ دعوت، یہ یعنی میں نے آپ کو ذکر کیا، کئی اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اس اجتماع کو، اس رسم کو ہم اسلام کے ساتھ اس وقت جوڑ رہے ہیں، یہ تعزیت کے احکامات کے اندر جوڑ رہے ہیں، تعزیت کے احکامات کے اندر یہ چیز ہے، عام دعوت نہیں ہے، یہ تعزیت کے اندر ہم نے اس کو جوڑ دیا، جو کہ شرعی معاملہ تھا۔